السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ہم نے سبق نمبر 1 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد میں کل ہم نے پڑھائی کی تھی، ساتھ ہم نے کیا سیکھا اور ساتھ ہم نے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج ہم مشق کے باقی حصے انشاءاللہ کریں گے۔ اس میں ہم نے نئے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے کر لیے تھے، یعنی الفاظ معنی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، مثال کے مطابق کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ جیسے یہ دیکھیں، کالم الف ہے اور کالم ب ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ تو اس کو اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے، تو نے بنائے کتنے پیارے۔ ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یارب دولت دینا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ تو کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالی کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ خطبہ۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ تو اس نظم میں کون کون سے نام آئے ہیں؟ جیسے کہ الہی، رب، مالک اور مولا۔ الہی، رب، مالک، مولا، یہ سب نام آئے ہیں۔ ختمہ۔ بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ جی، کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ کیونکہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حتمہ۔ سوال ہے، مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 4، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں زبانی۔ اب اس میں دیکھیں کہ کتنی ہی پیاری تصویر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گھر ہے، جو ہے پودے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور یہاں پہ ایک ڈسٹ بن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور کتنا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ منظر آ رہا۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے سوال کچھ یوں پوچھے ہوئے ہیں کہ مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب مجھے بتائیں، یہ مکان ہے اور اس کے سامنے آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بینچ نظر آ رہا ہے، آپ کو درخت بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو ڈسٹ بن بھی نظر آ رہی ہے، یعنی مطلب خوبصورت منظر جو ہے کو نظر آ رہا ہے۔ اگلا ہے، درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ درختوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، جیسے آکسیجن ملتی ہے، لکڑی حاصل ہوتی ہے، سایہ ملتا ہے۔ سایہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مسافر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں تو درخت کے نیچے جو ہے وہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، تو درخت سایہ بھی دیتا ہے۔ لکڑی سے ہمیں بہت سی چیزیں بنا رہے ہیں، جیسے فرنیچر وغیرہ، جس میں صوفہ، میز،
کرسیاں سب کچھ ہم بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں سب سے بڑی بات آکسیجن ملتی ہے، کیونکہ اگر آکسیجن نہیں ملے گی تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے. تو درخت ہماری زندگی میں اتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس تصویر میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، وجہ بتائیں. تو اس تصویر میں بہت ہی خوبصورت منظر بتایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت جو ہے سبزہ دکھایا گیا ہے. لیکن یہاں پر جو یہ ڈسٹ بن ہے یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی، تو مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی. باقی جو سارا منظر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور صفائی بھی بہت زیادہ ہے. بس یہاں پر کوڑا جو ہے پھینکا گیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور ڈسٹ بن جو ہے وہ کوڑا دان جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. سوال نمبر 5، تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق معمے میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں. اچھا، یہ جو تصویریں دی گئی ہیں، جیسے یہ کیا تصویر ہے، پھول ہے، یہ مولی ہے، یہ آم ہے. ان میں سے آپ نے الفاظ جو ہے وہ ان کے ڈھونڈنے ہیں، یعنی لفظ بنانے ہیں آپ نے. جیسے مثال کے طور پر پہلے ہی بتایا گیا ہے پھول، تو پھے واؤ لام پھول. اچھا، آگے جو لفظ ہے ہمارا مولی، تو مولی کیا ہوتے کیا اس کے توڑ ہوتے ہیں، میم واؤ لام چھوٹی علی. تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے میم واؤ لام چھوٹی علی، مولی. اگلی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے وہ ہے آم. تو آم میں اگر آپ دیکھیں گے تو آم کیسے بنتا ہے، الف مد میم آم. تو یہ ہمیں آم نظر آ گیا. اگلی جو 2 تصویریں ہیں وہ ہیں، ایک ہے آڑو اور ایک ہے گاجر. تو ان کو بھی پیچھے ہم تلاش کر لیں گے. تو لفظ ہے آڑو، الف مد ڑے واؤ ڑو، آڑو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگلا لفظ ہے ہمارا گاجر. تو گا الف گا جیم رے جر، گاجر. تو یہاں سے ہم گاجر کو بھی ایسے، اس کے بھی ہم نے توڑ ڈھونڈ لیے ہیں اور ہم نے یہ کر لیا. تو اس طرح ہم نے کون کون سا کیا ہے، پھول، مولی، آم، آڑو اور گاجر. اس طرح ہم نے 2 الفاظ جو ہیں ہمارے، یعنی آڑو اور گاجر کو بھی ہم نے ڈھونڈ لیا تھا. اب جو الفاظ ہم نے پیچھے ڈھونڈے تھے انہیں کو ہم نے لکھنا. جیسے پہلا ہے پھول، دوسرا کیا لفظ تھا، لی، تیسرا لفظ کیا تھا، آم، چوتھا لفظ تھا ہمارا آڑو، اور 5واں لفظ کیا ہے، گاجر. گاپرے گر جیم رے جر، گاجر. اگلا جو ہمارا سوال ہے، قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ان میں حتما اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا ہے. جیسے میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے. ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اب اس میں دیکھیں جو سرخ رنگ کے جو نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ کیا ہے، یہ ہیں سکتہ. یہ کیا ہے، سکتہ. اور یہ جو آخر میں ہے وہ کیا ہے، ختمہ. تو یہ دیکھیں آپ، انہوں نے سوال پوچھا ہے، سوال نمبر 6، دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں. تو یہ دوبارہ جو ہے جملے آپ نے لکھنے ہیں. لیکن یہ علم جو ہے وہ کیا ہے، یہ رموز و اوقاف ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں، رموز و اوقاف، جس میں آپ واوین پڑھتے ہیں، سکتہ پڑھتے ہیں، کوسین پڑھتے ہیں، حتمہ پڑھتے ہیں، سوالیہ پڑھتے ہیں. یہ سارے کیا ہوتے ہیں، رموز و اوقاف ہوتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلا جو جملہ ہے دیکھیں، کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دے. اب دیکھیں مختلف چیزیں آ گئی ہیں نا، تو مختلف چیزوں کو الگ کرنے کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں، سکتہ. جیسے آپ لکھیں گے کتاب، سکتہ، کاپی اور پینسل. جو آخر والا ورڈ ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اور لگاتے ہیں.
جیسے پہلے تو بہت سے الفاظ دیے جیسے کتاب اور کاپی، ان کے درمیان میں سکت آئے گا، لیکن پینسل سے پہلے یعنی آخری لفظ سے پہلے ہم کیا لگا لیں گے؟ اور. تو کتاب، کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں، اور آخر میں ہم لگا دیں گے حتمہ. بات ہماری مکمل ہوگی، ہم نے کیا لگا دیا؟ حتمہ. آگے ہے ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے. جیسے آپ لکھیں گے ہوا، ادھر کیا لگائیں گے؟ سکتہ. پانی، اس کے بعد پھر لگائیں گے سکتہ سورج، اس کے بعد پھر لگائیں گے سکتہ چاند. اگلا کیا لفظ آ گیا؟ اور. اب سکتہ نہیں لگائیں گے. تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور بنائے کے بعد ہم کیا لگائیں گے؟ حتمہ. ہوا، پانی، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس کے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، سورج، یعنی ان کو مسلسل نہیں ہم پڑھتے. اگلا جو دیکھیں، نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ. نیلے، اس کے بعد کیا ہم لگائیں گے؟ سکتہ. پیلے، ایک جیسے رنگ ہیں تو ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم لگائیں گے. اور سبز رنگ، نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ، اور آخر میں ہم لگائیں گے حتمہ. سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیں. جیسے واحد جمع بتائے گئے ہیں، تو پرندہ، پرندے. دروازہ، کس کے ساتھ ملائیں گے؟ دروازے. یعنی ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. اور ایک سے زیادہ چیزوں یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. دروازہ، دروازے. اگلا لفظ ہے طوطا. طوطا کا کیا ہوگا؟ طوطے. مرغا، کے. انڈا، انڈے. آپ کا ہو گیا جیسے پرندہ، پرندے. دروازہ، دروازے. طوطا، طوطے. مرغا، مرغے. انڈا، انڈے. پڑھیں. سوال نمبر 8، دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں شروع کرتی ہوں، با، پا، تا، ٹا، جا، چا، دا، را، سا، شا، سا، تا، آ، فا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا، بو، پو، تو، ٹو، جو، چو، ہو، دو، رو، سو، شو، تو، او، وہ، فو، لو، مو، نو، ہو، بے، پے، تے، ٹے، جے، ہے، دے، ڈے، رے، سے، لے، نے، ہے، بی، پی، تی، ٹی، جی، چی، دی، ڈی، سی، فی، کی، گی، گی، لی، می، نی، ہی. اس طرح میں نے سارے الفاظ پڑھ لیے. تو کیا آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں سارے الفاظ؟ مجھے امید ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. سوال نمبر 9 ہے، ٹیلی ویژن یعنی ٹی وی سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں. تو کوئی سے 3 جملے ہم اس پہ لکھتے ہیں. فضول باہر جانے سے گریز کریں. آج موسم سرد رہے گا.
اس طرح یہ آپ نے جملے جو ہے وہ ضرور ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو آج ہم نے اس کو لکھے ہیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ تو یہ تصویر دی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہم نے 3 جملے لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ایک وادی ہے، آپ کو پتہ ہے وادی کیا ہوتی ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت سی وادی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے بادل جو ہے پہاڑوں کو چھو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم نے اس کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں، نیچے لکھتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، یہ وادی بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 2، اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ نمبر 3، ایسا لگ رہا ہے جیسے بادل پہاڑوں کو چھو رہے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کا سوال مکمل ہو جاتا ہے۔ آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویریں اکٹھی کریں اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی میں چسپاں کریں، یعنی ان کو لگانا ہے آپ نے۔ تو جیسے آپ بادل کی کر سکتے ہیں، پہاڑ کی، درختوں کی، وادیوں کی، اس طرح بہت سی تصویریں آپ اکٹھی، سورج کی، چاند کی، اس طرح تاروں کی تصویریں اکٹھی کر کے آپ جو ہے وہ اپنی کاپی پر لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس طرح آپ کا یہ جو سبق نمبر 1 ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔